بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر پیوٹن کو روس کی سرحد پر نیٹو پہلے سے زیادہ بڑا دکھائی دے گا، وزیر اعظم بورس جانسن۔ یوکرین کا معاملہ قدرے مختلف ہے، صدر پیوٹن۔ ترکی کی وجہ سے نیٹو میں شمولیت کی دعوت دینے کی راہ ہموار ہوئی، صدر جو بائیڈن۔ یوکرین نے شام کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیے۔ اسحاق ڈار تو کیا بل گیٹس بھی ملک نہیں چلا سکتا، شیخ رشید احمد۔ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال۔ منجمد اثاثوں کی بحالی کے لیے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات۔ انڈین شہر اودے پور پر خوف کے سائے۔ سری لنکا کے حالات انسانی بحران کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ نظام شمسی کے قریب 2 زمین جیسے سیارے دریافت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ صدر پیوٹن کو روس کی سرحد پر پہلے سے زیادہ نیٹو دکھائی دے گی۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد صدر پیوٹن کو امید تھی کہ ملک کی سرحد پر نیٹو کی موجودگی میں کمی آ جائے گی، لیکن یہ صریحاً ان کی غلط فہمی تھی۔ پیوٹن کو نیٹو پہلے سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ فن لینڈ اور سویڈن ہمارے 2 نئے رکن ہوں گے۔ یہ نیٹو اتحاد کے لیے ایک اہم قدم ہے، جانسن نے کہا کہ ہم یوکرین کی مزید امداد کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نیٹو کی جارحانہ اور دفاعی قوت کو مزید تقویت دیں گے۔ اسپین کی وزیر دفاع کی طرف سے کہنا تھا کہ ہم ترکی کی طرف سے ویٹو ہٹائے جانے کو بہت مثبت خیال کرتے ہیں۔ ترکی پیٹرائٹ دفاعی سسٹم کا مالک ہے۔ ہم ہر ملک کی ذاتی پوزیشن کا احترام کرتے ہیں۔ یہ وقت باہم متحد ہونے کا وقت ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ ہمیں فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس معاملے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں نہ تو کسی متنازع علاقے کا اور نہ ہی کسی اختلاف کا سامنا ہے۔ فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ماضی میں ہمیں ان ممالک سے خطرہ نہیں تھا، مگر اب اتنا ضرور ہوگا کہ ان دونوں ملکوں نے اپنی سرزمین پر فوجی دستوں اور عسکری ڈھانچے کے قیام کا اگر فیصلہ کیا ہے تو ہمیں بھی ضروری اقدامات کرنا ہوں گے۔ یوکرین کے ساتھ تنازع کے حوالے سے صدر پیوٹن نے کہا کہ یوکرین کا معاملہ قدرے مختلف ہے۔ نیٹو سرد جنگ کے دور کی باقیات ہے، جو کہ امریکی خارجہ ریاست کے ایک اعلیٰ کار کے طور پر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات میں کہا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان تعمیری تعلقات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ صدر اردوان اور بائیڈن نے نیٹو سربراہی اجلاس میں 2 طرفہ ملاقات کی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ترکی کی طرف سے فن لینڈ اور سویڈن کے ساتھ یادداشت پر دستخط کرنے کا خیر مقدم کیا ہے، جس سے ان ممالک کو نیٹو میں شمولیت کی دعوت دینے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ صدر جو بائیڈن اور صدر اردوان نے یوکرین کی حمایت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یوکرین کے غلہ کی برآمد میں روسی رکاوٹ کو دور کرنے کی اہمیت کا بھی ذکر کیا گیا۔ یوکرین نے شام سے تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ یوکرین کی حکومت نے شامی حکومت سے مکمل طور پر تعلقات منقطع کرنے کی خبر دی ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسا شام کی جانب سے خود ساختہ جمہوریہ ڈونیٹسک اور لوہانسک کو تسلیم کرنے کے فیصلے کے رد عمل میں کیا ہے۔ اب یوکرین اور شام کے درمیان مزید تعلقات نہیں رہیں گے۔ دوسری جانب شام کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ شام نے عوامی جمہوریہ لوہانسک اور عوامی جمہوریہ ڈونیٹسک کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے فریم ورک پر اتفاق کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اس سے پہلے شام کے صدر بشار الاسد نے روس کے مشترکہ وفد سے
اپنی ملاقات کے دوران کہا تھا کہ تخریب کار اور نازی یوکرین کو امریکہ کی رہنمائی حاصل ہے۔ شامی صدر نے اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ شام ڈونیٹسک کے ساتھ اپنے تعلقات کو سیاسی سطح پر اور زیادہ بڑھائے گا۔ بشار الاسد نے ڈونباس کے بیشتر علاقے کی آزادی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا کہ روس اور شام ایک دشمن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ تخریب کاروں اور نازیوں کی رہنمائی کرنے والا ہمارا مشترکہ دشمن امریکہ ہی ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار تو کیا بل گیٹس کو بھی بلا لیں، ملک ان سے نہیں چل سکتا، فوری انتخابات کروا لیں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی 5 مخصوص نشستیں دینے پر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی کراچی، سکھر اور حیدرآباد کی قیادت ایم کیو ایم کو نہیں دے گی۔ جس حکومتی اتحاد نے الیکشن لڑنا ہے اسے حکومت کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ اور خرم دستگیر نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت کا بیان کس حیثیت میں دے رہے ہیں؟ حکمران عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ اگر لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی ختم نہ ہوئی تو لوگ خود بخود سڑکوں پر ہوں گے۔ روس سے تیل اور افغانستان سے کوئلہ نہیں منگوایا جا رہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ عنقریب گندم کا بھی بحران آنے والا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انتخاب کالعدم قرار دیتے ہوئے عثمان بزدار کو قائم مقام وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے رہنما اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی جانب سے حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جنہیں لاہور ہائی کورٹ نے منظور کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے ان کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انتخاب کالعدم قرار دے دیا۔ یہ فیصلہ جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے سنایا۔ اب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے اور ساتھ ہی ان کی پنجاب کابینہ بھی تحلیل ہو گئی۔ عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے گورنر کے انتخابات سے متعلق بھی مراسلہ کالعدم قرار دے دیا اور ساتھ ہی عثمان بزدار کو کام سے روکنے کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آج سے حمزہ شہباز اور ان کی کابینہ کے فیصلے غیر مؤثر ہوں گے۔ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے اور ان کی کابینہ بھی تحلیل ہو چکی ہے۔ آج شام 4 بجے وزیر اعلیٰ کا انتخاب دوبارہ ہوگا، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ عدالتی فیصلے میں 16 اپریل والی صورتحال بحال کر دی گئی ہے اور عثمان بزدار ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بحال ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے کی غرض سے امریکہ اور طالبان حکام کے درمیان مذاکرات قطر میں ہو رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ فنڈز کی بحالی کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے، تاہم افغان مرکزی بینک کے بورڈ کے رکن کا کہنا ہے کہ حتمی مراحل طے کرنے میں دیر لگ سکتی ہے۔ مذاکرات کے دوران افغانستان میں انسانی حقوق اور بچیوں کے اسکول کھولنے کے علاوہ دیگر معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ افغان عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کا مطلب طالبان یا ان کی نام نہاد حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ طالبان کے حکومت میں آنے کے بعد افغانستان کے 7 ارب ڈالر کے اثاثے امریکہ نے منجمد کر دیے تھے، جبکہ بین الاقوامی کمیونٹی نے مالی امداد کی براہ راست فراہمی پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ عالمی امداد میسر نہ ہونے کی صورت میں افغانستان کو معاشی بحران کا سامنا ہے، جبکہ روزگار کے مواقع نہ ہونے کی صورت میں بے روزگاری میں اضافہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے افغانستان میں آنے والے شدید زلزلے سے پیدا ہونے والی انسانی صورتحال کے بعد فنڈز جلد از جلد بحال کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ فنڈز کے درست استعمال کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ طالبان کی بجائے افغان عوام کو فائدہ پہنچے۔ انڈین ریاست راجستھان کے شہر اودے پور میں ہندو شہری کے قتل کے بعد موبائل پر انٹرنیٹ سروس تاحال بند ہیں۔
جبکہ شہریوں کے اجتماعات پر بھی پابندی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ منگل کو اودے پور میں سوشل میڈیا پوسٹ کے تنازع پر ایک درزی کو مارنے کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے تھے اور پولیس نے اس الزام میں 2 مسلمانوں کو گرفتار کیا تھا۔ ایک درزی کو اپنی دکان میں 2 افراد نے مارنے کے بعد اس کی ویڈیو بھی بنائی اور بعد میں اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اسی طرح مارنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انڈیا میں مذہبی کشیدگی بہت زیادہ ہے، جن میں اقلیتی گروپوں خصوصاً مسلمانوں پر حملے کیے گئے تھے۔ انڈیا میں مئی کے دوران کشیدگی کے واقعات میں اس وقت اضافہ ہوا جب حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے 2 ارکان نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا گفتگو کی تھی۔ سفارتی سطح خصوصاً مسلمان اکثریتی ممالک کی جانب سے شدید رد عمل کے بعد بی جے پی نے دونوں کی رکنیت معطل کر دی تھی، جبکہ ملکی سطح پر اس وقت صورتحال خراب ہوئی جب ایک مظاہرے کے دوران پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، جس کے بعد ہونے والی جھڑپوں میں 2 افراد مارے گئے۔ درزی کے واقعہ سے اودے پور میں پیدا ہونے والی کشیدگی پورے راجستھان ریاست تک پھیل چکی ہے، جس پر فسادات سے بچنے کے لیے شہر میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ گرفتار ہونے والے افراد نے درزی پر توہین مذہب کا الزام لگایا تھا۔ درزی نے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں بی جے پی کی معطل ہونے والی ترجمان کی حمایت کی گئی تھی، جنہوں نے گزشتہ ماہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متنازع تبصرہ کیا تھا۔ سری لنکا میں معاشی بحران سنگینی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے اور اس وقت اس ملک کا زیادہ تر انحصار انڈیا اور دیگر ممالک کی مدد پر ہے۔ دوسری جانب سری لنکا کی حکومت انتہائی بے چینی سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF سے بیل آؤٹ پیکیج کے لیے مذاکرات کر رہی ہے۔ اس جنوبی ایشیائی جزیرہ نما ملک کی آبادی 2 کروڑ 20 لاکھ ہے، لیکن وہاں کی اکثریت اس وقت خوراک، ایندھن سمیت زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مشکلات کا شکار ہے۔ سنگین معاشی بحران نے سری لنکا میں افراتفری اور تشدد کو جنم دے دیا ہے۔ لوگ بنیادی استعمال کی اشیاء کے حصول کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ شدید مایوس ہیں۔ 2 بچوں کی ماں 47 سالہ شمیلہ کو مٹی کا تیل حاصل کرنے کے لیے مسلسل 3 روز تک قطار میں کھڑا ہونا پڑا، لیکن انہیں بالآخر خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑا۔ ان کے ساتھ ایسا ہی واقعہ 2 ہفتے پہلے بھی پیش آیا تھا۔ شمیلہ کہتی ہے کہ میں مکمل طور پر اکتا چکی ہوں، تھکن سے چور ہو چکی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں کب تک یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ یاد رہے دوستو کہ چند برس پہلے تک سری لنکا کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور وہاں کی آبادی کے لیے نوکریوں اور خوراک کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب یہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ اس طرح کے معاشی بحران عموماً افغانستان جیسے غریب ترین ممالک میں تو دیکھے گئے ہیں، لیکن سری لنکا جیسے ملک میں ایسی صورتحال پہلی بار ہوئی ہے۔ انڈونیشیا، جسے ایشین ٹائیگر کہا جاتا ہے، 1990 کی دہائی میں اسی طرح کی معاشی ابتری کا شکار ہوا تھا اور وہاں فسادات اور سیاسی عدم استحکام نے جنم لیا تھا۔ اس وقت انڈونیشیا پر کئی دہائیوں سے حکمرانی کرنے والے شخص کو اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انڈونیشیا کا دنیا کے سب سے بڑی 20 صنعتی معیشتوں میں شمار ہوتا ہے۔ سن 2019 میں سری لنکن حکومت نے بھاری قرضے لیے اور ٹیکس کم کر دیے، پھر حکومت کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر اس قدر کم رہ گئے کہ وہ درآمدات کی قیمت ادا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اب سری لنکا کے عام شہریوں کو اس بحران کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور انہیں اشیاء ضروریہ کے حصول کے لیے 2-2 کلومیٹر طویل قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح گیس کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے 8 افراد کی موت کا واقعہ بھی پیش آ چکا ہے۔ حکومت نے شہری علاقوں کے اسکول اور یونیورسٹیاں بند کر دی ہیں، جبکہ سرکاری ملازمین کو بھی لمبی لمبی چھٹیوں پر بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے اپنی گزر بسر کا انتظام کر سکیں۔
گو کہ سری لنکا میں ایک جمہوریت ہے، لیکن اکثر سری لنکن شہری پاکستان میں شریف اور زرداری خاندان کی طرح وہاں کے راجہ پکسا کے خاندان کو اس بحران کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ یہ سب انہی کی غلطی سے لوگوں کو ہلاس بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ ناسا نے حال ہی میں 2 چٹانی زمین کے جیسے سیاروں کی دریافت کی ہے۔ 9 دریافت شدہ ان سیاروں کی موجودگی ہمارے نظام شمسی سے قریب ترین بتائی جا رہی ہے۔ نظام شمسی سے واحد 2 سیارے زمین سے 33 نوری سال کے فاصلے پر موجود ایک سرخ ڈوارف سیارے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ سیارے ہماری زمین کی طرح چٹانی تو ہیں، لیکن زمین سے بڑے ہیں۔ ماہرین نے کورونا سے نجات پانے والے مریضوں میں مختلف اقسام کی بیماریاں پیدا ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ ڈاکٹروں کی کاوشوں اور لوگوں کے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے سے لاکھوں متاثرین صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا کو شکست دینے والے افراد میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ کورونا سے نجات پانے کے بعد متاثرین بخار، قبض یا ہیضے یا شدید تھکاوٹ، دماغ میں دھند چھائے ہونے کا احساس اور دوسری پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں۔ کئی ماہ بعد بھی متعدد اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں، جن میں بالوں سے محرومی، بہت شدید تھکاوٹ، سنسناہٹ کا احساس، ڈپریشن، یادداشت سے محرومی اور ٹانگوں میں تکلیف شامل ہے۔ قدرت نے پھلوں میں حیاتیاتی جوہر اور شفا بخشی ہے اور ایسے کمالات سمو دیے ہیں کہ انسانی عقل اس پر حیران رہ جاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ طبی نقطۂ نظر سے اکثر اور بیشتر پھلوں میں بدن پروری اور طاقت بخشی کے ایسے حیران کن جوہر پوشیدہ ہیں کہ ان کے سامنے بیشتر دعائیں بھی محض رسمی اور عمومی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایسی ہی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے، جو انتہائی نادر، لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے، اور اسے صحت اور توانائی اور فرحت بخش مہیا کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور کی بھی کئی اقسام ہے جو رنگ، حجم اور تاثیر کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ انگور کو کچا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کچے انگور میں وہ غذائیت، شیرنی اور قوت نہیں ہوتی جو پکے ہوئے انگور میں ہوتی ہے۔ اگر تازہ دستیاب نہ ہو تو کشمش استعمال کی جا سکتی ہے، جو بہت حد تک انگور کا نعم البدل ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے، ان کے لیے انگور پختہ کا استعمال بے حد مفید ہے۔ انگور دل، جگر، دماغ اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ لاغری اور کمزوری میں اس کا استعمال مفید ہے۔ پرانے بخار میں انگور کا استعمال مفید پایا گیا ہے۔ انگور کا بکثرت استعمال گردہ کی چربی بڑھاتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ سینے کے جملہ امراض میں انگور بے حد مفید ہے۔ کھانسی کو ختم کرنے کے لیے انگور کے رس میں شہد ملا کر چٹانا مفید ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر کمزور انسان 1 پاؤ شیریں انگور صبح شام کھائے اور رات کو سوتے وقت دودھ میں 1 چمچہ شہد ملا کر پینے سے بالکل صحت مند ہو جائے گا۔ مرگی کے مریض کو انگور کا رس 5 تولہ متواتر 3 ماہ تک دن میں 3 بار پلانے سے مرگی کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انگور کا رس 1 چمچہ صبح و شام پلانے سے جن بچوں کے منہ اور حلق میں چھالے پڑے ہوں فائدہ مند ہوتا ہے۔ سخت زکام میں انگور کا استعمال بے حد مفید ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں، اگر انہیں 1 چمچہ انگور کا رس روزانہ پلایا جائے تو دانت بالکل آسانی سے نکل آتے ہیں اور سیدھے بھی رہتے ہیں۔ جن چھوٹے بچوں کو سوکھے پن کی بیماری ہوتی ہے، ان کو 1 چھٹانک انگور کا رس روزانہ پلانا مفید ہوتا ہے۔ گردے کی پتھری کے لیے ضروری ہے کہ انگور کھائے جائیں۔ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ ایسے مریض کو سادہ پانی بھی وافی مقدار میں پیتے رہنا چاہیے۔ دوستو، انگور دوا بھی ہے اور غذا بھی، اس لیے اس کو کھانے میں مکمل احتیاط کی جائے۔ ترش انگور سے پرہیز کیا جائے اور تازہ اور اچھے انگور ہی کھائے جائیں۔ اس سے صحت اچھی رہے گی۔ انگور کا جوس یا رس پینے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک خاتون کی پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی آخری رسومات ادا کر دی گئی، لیکن پھر وہ خاتون خود ہی پولیس کے پاس پہنچ گئی۔
جس پر ساری کارروائی کی گئی تھی۔ ضلع باندھ میں 24 فروری کو پولیس کو ندی کنارے سے ایک خاتون کی باڈی ملی تھی جس کی اس کے والدین نے شناخت کر لی۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد باڈی ورثاء کے حوالے کر دی جنہوں نے آخری رسومات ادا کر دیں، لیکن پھر وہ خاتون خود ہی پولیس کے پاس پہنچ گئی۔ پولیس والے اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ خاتون کی ماں نے کہا کہ انہوں نے غلطی سے کسی اور کی آخری رسومات ادا کی ہیں جبکہ ان کی بیٹی گھر پہنچ چکی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔